وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الحدید کے یہ چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اب یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو پیغمبر مبعوث فرمائے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کتاب، بینات اور میزان عطا کی تھی، یعنی یہ تینوں چیزیں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے دیں، لیکن ان پیغمبروں کے جو پیروکار تھے، جو ان کی قوم کے لوگ تھے، وہ پھر رفتہ رفتہ چھوڑتے چلے گئے اصل دین کو اور دین میں اپنی من مانی کرتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ فاسق ہو گئے۔ بہت کم تھے جو کہ ہدایت پر قائم رہے، لیکن اپنی من مانیت اور دوسری چیزوں کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو یہ بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، تم ایسا نہ کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے اور نہ کوئی نئی ہدایت ہے۔ آپ آخری پیغمبر ہیں اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت یہی قیامت تک کے لیے ہے، لہذا اس طرح سے تم نہ ہو جانا جس طرح سے سابقہ پیغمبروں کی امت نے اپنے آپ کو ہدایت سے دور کر لیا۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا۔ اب ان دو پیغمبروں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، یعنی انہی کی نسل کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ جو طوفان نوح آیا تھا اس میں وہ سب لوگ ہلاک کر دیے گئے تھے جو حضرت نوح کا انکار کرنے والے تھے، اور وہی باقی بچے جو ان کے پیروکار تھے، اور ان کے بعد ان کے سلسلے میں پیغمبر آتے رہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کے بعد بہت پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور آج بھی دنیا کی اکثریت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتی ہے، جن میں مسلمان بھی شامل ہیں اور عیسائی اور یہودی، یہ سب لوگ شامل ہیں۔ لیکن دیکھ لیں کہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے پر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے اہل ایمان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کہ تم اس طرح سے نہ ہو جانا جیسے سابقہ پیغمبروں کی امت جو ہے وہ اپنی ہدایت کو چھوڑ بیٹھی۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، یعنی کسی دور میں بھی ان کو ہم نے جاہلیت کے دور میں نہیں آنے دیا، بلکہ ہدایت ان کے سامنے رکھی، ان کے سامنے۔ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ، پس ان میں سے کچھ تو ہدایت پر قائم ہوئے، ہدایت کو اختیار کرنے والے بنے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے، نافرمان ہو گئے، یعنی دین کو چھوڑ بیٹھے، من مانیاں کر ڈالی اور نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے بعد پے در پے اپنے رسول بھیجے، یعنی نوح کے بعد، ابراہیم کے بعد
پے در پے انسانوں کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور پھر سب کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی ان تمام سابقہ پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان سب کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور پھر ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، یعنی انہیں بھی صاحب کتاب کیا، اللہ کی طرف سے کتاب ان کو دی گئی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے رافہ اور رحمہ دونوں چیزیں رکھ دی۔ یہ ہم معنی لفظ ہیں دونوں، یعنی ان کے دلوں میں ہم نے نرم دلی اور رحمت یہ ان کے اندر ڈال دی۔ اور یہ ہر پیغمبر کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے، یعنی جو بھی پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، جو بھی صاحب ایمان ہوئے، یہ لازمی ہے یہ دونوں چیزیں ان کے اندر آتی ہیں۔ ان کے دل نرم ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کی دعوت پر عمل کرنے کے لیے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی، یعنی ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور رحم ہوتا ہے ان کے اندر جو ہے۔ یہی دین اسلام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت ہمارے سامنے رکھی ہے، جو بھی اس کے پیروکار ہوں گے، اس کو قبول کرنے والے ہوں گے، لازمی طور پر ان کے دلوں میں نرم دلی بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی اللہ کی مخلوق کے لیے۔ یعنی ظلم اور زیادتی، یہ اللہ کا دین جو ہے وہ دلوں میں باقی نہیں رہنے دیتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ وہ جو اللہ کے دین کو پوری طرح سے اختیار کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس سے یہ چیز اللہ نکال دیتا ہے، یعنی یہ اس کا اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروکاروں میں جنہوں نے انجیل کو قبول کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر عمل کرنے والے تھے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں نرم دلی اور رحمت یہ ڈال دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے، اس کی ابتدا انہوں نے خود کی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو ان پر یہ فرض نہیں کی تھی رہبانیت۔ اب دیکھیں رہبانیت کیا ہے؟ تارک الدنیا، دنیا کو چھوڑ دینا، جنگلوں میں نکل جانا، صحراؤں میں چلے جانا، بیابانوں میں جا کر تن من کا ہوش نہ رکھنا، نہ حجامت بنوا رہے، نہ لباس جو ہے اس کو نہ نہانا دھونا، جتنا کوئی غلیظ ہے اتنا وہ اللہ کے قریب سمجھا جاتا تھا۔ کنویں میں اتر کر لٹک کر عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا طریقہ کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رہبانیت کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی، بلکہ یہ انہوں نے خود ایجاد کی اپنی طرف سے۔ یعنی کس طرح سے کہ شادی نہ کرنا، اور کھانا بھی وہ کھانا کہ جو بالکل غلیظ ہے، یعنی اچھی مرغوبات سے پرہیز کر لینا، چھوڑ دینا، یہ تو اللہ نے کہیں بھی نہیں لکھا، کسی اپنی پیغمبر کی دعوت میں کہیں بھی یہ چیز نہیں دی ہے۔ تو فرمایا کہ جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے، نبتدعوها، یہ تو انہوں نے خود ہی شروع کی، خود ہی ابتدا کی۔ ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ کچھ اصحاب نے یہ فیصلہ کیا ہے، تین طرح کے تھے وہ۔ ایک نے کہا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ہے۔ ایک نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، تاکہ اللہ کا میں برگزیدہ بنوں۔ اور ایک نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ ساری رات جاگوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے والا ہوں،
सबसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ। देखो मैं रात को सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, मैंने शादियाँ भी की हैं, और मैं रोज़े रखता भी हूँ, नहीं भी रखता, ये नफली रोज़ों के हवाले से। लिहाजा तुम्हारी निजात मेरे तरीके पर है, मुझसे हटकर जो चलेगा तो वो फासिक ही होगा, गुमराह बन जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी, देखें कितनी हिकमत की बात उन्हें समझाई, किस तरह से उनको ये बात वादे की कि दुनिया को छोड़कर तारिक दुनिया हो जाना ये तो कोई नेकी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन जब दीन हक आपकी तरफ आया तो आपने छोड़ दिया उसको, फिर इंसानों की तरफ आए, इंसानों में रहने लगे, उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, और अपने अमल से कि किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है अल्लाह के दीन के मुताबिक ये सब कुछ उन्हें सिखाया। तो फरमाया जा रहा है कि जहाँ तक रब्बानियत का ताल्लुक़ है, इसकी इब्तिदा उन्होंने खुद की, हमने उन पर फ़र्ज नहीं की थी। इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाहि, और ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया कि वो अल्लाह की खुशनुदी इसी में समझते थे कि यही अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का तरीका है कि इंसानों को छोड़कर जंगलों में निकल जाओ और अपने तन मन का होश ही ना रखो, न नहाने की, न कपड़े पहनने की, नंगे रहना, बाल बढ़ रहे हैं, कोई नहीं, ये चीज़ खुद उन्होंने ईजाद की। फमार औहा हक का रियायतिहा, लेकिन फिर इसका जो हक था वो हक अदा ना कर सके। यानी फिर आज भी देखो कलीसियाओं में जो उनके पादरी हैं किस तरह से फैसला करते हैं कि वो शादी नहीं करते, लेकिन उसके बाद किस तरह से कलीसियाओं में वाक़यात होते हैं यानी बदकिरदारी के, वो भी सबके सामने है ये। यानी फिर ये गैर फितरी अमल जब भी इंसान अख्तियार करेगा तो वो अल्लाह के कुर्ब में नहीं आएगा बल्कि अल्लाह से दूर हटेगा जो है ये। और फिर ये कि फ़आतैनाहुल लज़ीना आमनु मिनहुम अजरहुम, बस उनमें से जो लोग ईमान वाले थे हमने उनके अजर उनको दिए, उनके अजर से हमने उनको महरूम नहीं किया, जो साहिब ईमान थे, जो सही रास्ते पर रहे। वकसीरुम मिनहुम फासिकून, लेकिन उनमें से अक्सर फासिक हैं, अक्सर नाफरमान हैं। तो ये सारी चीज़ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों के लिए बयान फरमाई है कि देखो तुम इस तरह से ना करना, अल्लाह की हिदायत पर मजबूती से कायम रहना तो तुम ही सरफराज रहोगे। और अल्लाह ताला का ऐलान है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद होगे, तुम ही सरफराज होगे, लेकिन शर्त क्या है, अगर साहिब ईमान होगे, ईमान के तकाज़ों को पूरा करोगे। आज हमारी कैफियत क्या है, आज हम क्यों ज़लील और रुस्वा हैं कि हम दावा तो ईमान का करते हैं लेकिन ईमान के तकाज़े पूरे नहीं कर रहे। कल ही देख लें कितना बड़ा हादसा हुआ कि मुल्क शाम में इसराइल के टैंक जो है वो दाखिल हो गए हैं। क्या अल्लाह ने अहले ईमान को ताकत नहीं दी? क्या उनको सल्तनतें नहीं दी? क्या उनको वसाइल नहीं दिए? क्या उनकी तादाद कम है? किस तरह से देखें, इबरतनाक ये वाक़या है अहले ईमान के लिए। 56-57 ममालिक हैं और चारों तरफ वाक़े हैं उस मुट्ठी भर छोटी सी रियासत इसराइल के गिर्द, लेकिन क्या है, नाक चने चबा रखे उसने। और जो लोग ये काम करवा रहे हैं कहते हैं हमारा तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। झूठ की भी हद होती है, ये तो सब कुछ ये उनका अपना मामला है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम कहाँ सोए हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, अल्लाह ताला ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अहले ईमान के। अपनी किताब को भी सलामत रखा हुआ है, वादा किया हुआ है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इसको नाजिल किया और अब हम क़यामत तक इसके खुद ही मुहाफ़िज़ हैं, इसको कोई तब्दील नहीं कर सके। तो क्या उधर पेश करेंगे हम अल्लाह के सामने कि या अल्लाह हमारे सामने तो हिदायत ही नहीं थी, और भाई ये अल्लाह की किताब मौजूद और अल्लाह के पैगम्बर की सीरत इस तरह से महफूज है जिस तरह हमारी अपनी ज़िंदगी की तारीख़ में महफूज नहीं है। हम अपनी अपनी बातें भी भूल चुके ज़िंदगी की, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, खाना पीना, सारे मामलात अल्लाह ने महफूज कर दिए हैं। किस तरह से? तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह की हिदायत को मजबूती से थामने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. شکر